السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اسپیشلی آج کا دن امید کرتی ہوں سب کا اچھا گزرا ہوگا، کیونکہ میرا بہت بور گزرا ہے، بہت زیادہ۔ کیونکہ جو مائیگرین پیشنٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا جب آپ کسی بات کو لے کر اوور تھنکنگ کرتے ہو تو اوبویسلی آپ کو مائیگرین ہونا بنتا ہی بنتا ہے۔ میں نے ایپیسوڈ کیسے کمپلیٹ کی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، بٹ میں نے پرومس کیا تھا کہ اب سے ڈیلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ملا کرے گی، تو ایپیسوڈ بھی لکھنی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا میں نے کیسی ایپیسوڈ لکھی ہے، آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ پتہ چلے گا، اور کوئی کمی رہی تو انشاءاللہ میں کل والے ایپیسوڈ میں اسے کمپلیٹ کر دوں گی۔ ایسی کیفیت کیوں ہے اس کا اندازہ آپ کو پوسٹ کو دیکھ کر ہو گیا ہوگا۔ پوسٹ بھی میں کتنی لمبی لکھ سکتی تھی، جتنا ہو سکا اتنا لکھا، لیکن اس میں بھی پوری بات نہیں کہی گی۔ میرے پاس ایک چانس یہ ایپیسوڈ ہوتا ہے جس کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے 1 یا 2 منٹ اپنی بات کر سکتی ہوں ان ڈیٹیل۔ جو پوسٹ میں نہیں لکھ پائی وہ یہ کہ ایسے پرسن انسانوں سے نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اس سے مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس شخص کو ان تک ان کا رزق پہنچانے کا وسیلہ بناتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنی بخشش کا ذریعہ اس سے بڑا کوئی اور مل ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ایسے بندوں کی مدد کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ دل لرزنا کس کو کہتے ہیں وہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ مجھے سیریسلی ابھی بتاتے ہوئے اس شخص کی حالت ایک رونا آ رہا ہے جب میں اس کو یاد کر رہی ہوں کہ وہ پرسن اتنا ضرورت مند کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھے، میں نے اس سے پہلے بھی بہت زیادہ دیکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کا احساس کچھ زیادہ اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی مدد کروں، میرے ریڈرز بھی ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے 100 200 300 اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہو، کیونکہ ایک دن میں 500 کمانے والا مزدور اور اس 500 میں 6 افراد، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ 500 میں آج کیا آتا ہوگا، اور وہ 500 میں اپنے پورے دن کا خرچہ چلا رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ بیمار ہیں، بیمار ہو کے تو وہ 500 بھی نہیں کما پا رہے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ان کی مدد کریں، اور سیریسلی یہ احساس اتنا کوئی پرسکون کر دینے والا ہے نا کہ اتنا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کیوں رکھے۔ لاسٹ میں جسٹ آپ کو یہ کہوں گی کہ جس سے جتنا ہو سکے ان پرسن کی ضرور مدد کریں۔ میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان سے ہم سب کے لیے دعا کرواؤں، کیونکہ میرا بہت بہت دل ہے کہ میں اس پرسن سے کرواؤں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو لے کے نا ہم خود اتنے خلوص سے دعا نہیں کر پاتے جتنے خلوص سے وہ پرسن کر سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کی دعا ہم لوگوں کو لگے گی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے پینڈنگ ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کے دعا کرنے سے ہمارے وہ کام ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان سے ہم سب کے لیے میں دعا کرواؤں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج والے ایپیسوڈ، اور ٹارگٹ پورا کیا کریں۔ میں نے پہلے بولا ہے کہ ٹارگٹ میں کوئی اتنا بڑا نہیں دیتی ہوں، تو ٹارگٹ ضرور پورا کیا کریں۔ کھانے کی میز سجانے کے لیے اس وقت ملازموں کی بڑی فوج اپنے پر تول رہی تھی۔ ہر کوئی اندر باہر بھاگ رہا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈش تھی تو کسی کے ہاتھ میں کوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میز شاہی کھانوں سے بھر گیا تھا۔ آخر میں ایک ملازم نے میز کے بیچوں بیچ کینڈل سٹینڈ رکھتے اس پر رکھی موم بتیوں کو جلا دیا تھا، جس سے روشنی کے ساتھ ساتھ اس میں سے ایک بھینی بھینی سی عطر کی خوشبو نکلنے لگی تھی۔ اس وقت پوری حویلی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یہ کینڈلز صرف خوشبو کے لیے لگائی جاتی تھی۔ ملازم کھانا لگا کر ایک جانب ہو گئے تھے۔
جب گھر کے افراد دھیرے دھیرے کھانے کی میز پر جمع ہونے لگے، سیماب نے آتے سب سے پہلے داجی کی پلیٹ میں کھانا سرو کیا، پھر مور کی پلیٹ میں۔ زریاب کو وہ ان کے بعد کرتی تھی۔ سب کو کھانا سرو کرنے کے بعد وہ خود زریاب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب داجی نے میز پر ایک نظر گھمائی، سب تھے وہاں، لیکن پھر بھی کسی کی کمی تھی۔ بیلا کدھر ہے؟ اس کو بلاؤ۔ ان کے منہ سے بیلا کا ذکر سنتے زریاب کو کھانا اپنے حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا، لیکن انہوں نے پھر بھی خود پر ضبط کر لیا۔ ملازم دوڑ کر اسے بلانے گیا۔ وہ زحال کے جاتے کمرے میں جیسے قید سی ہو گئی تھی۔ کھانے پر بھی بہت کم آتی تھی، لیکن جب داجی بلا لیں تب منع بھی نہیں کرتی تھی۔ ملازم کے بلانے کے چند منٹوں بعد وہ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے ڈائننگ ٹیبل پر آتی، کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ بچے کدھر تھا تم؟ کھانے پر کیوں نہیں آیا؟ داجی نے نہایت محبت سے پوچھا، جبکہ کوئی زریاب کی جانب دیکھتا جن کا چہرہ اس کی موجودگی کے باعث سرخ ہونے لگا تھا۔ کاکا ہم کو بھوک نہیں تھی۔ وہ صاف گویائی سے جھوٹ گھڑتی اپنے لیے کھانا سرو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کسی نے نہ کیا تو وہ خود سیماب کی جانب دیکھنے لگی۔ سیماب اس کے دیکھنے کا مقصد سمجھ چکی تھی، تب ہی وہ خود اٹھ کر اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ یہ دیکھ زریاب کے اندر باقی نہیں رہی کہ ان کی بیوی اس لڑکی کو کھانا سرو کر رہی ہے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ داجی کی رعبدار آواز گونجی۔ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے ان کو دیکھنے لگے۔ اب کیا فیصلہ کر لیا؟ بیلا دل ہی دل میں سوچتی کڑوا سا منہ بنانے لگی۔ زحال کے جانے کے کچھ دن بعد تک وہ کمرے میں بند رہی تھی، اس کا سوگ مناتی رہی تھی، لیکن اب جو بند کمرے میں بھی اس کے تیور بن چکے تھے، وہ کوئی دیکھ لیتا تو شاید اسے ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں نہ رہنے دیتا۔ وہ اپنے ایسے تن کر بیٹھی تھی جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو اور باقی سب اس کے غلام۔ اتنے میں تاراب بھی آ گیا تھا۔ وہ رات ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، تب سے بس نیند ہی پوری کر رہا تھا۔ گھر بھی شاید وہ صرف نیند پوری کرنے آتا تھا۔ اس وقت وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، بال ایسے جیسے بس ہاتھ پھیر آیا ہو، لیکن اس میں بھی وہ کف موڑے دل دھڑکا جانے کی حد تک ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ آتے ساتھ بیلا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس وقت وہی اس کی کرسی بچی تھی، باقی سب آخر میں تھی۔ سیماب اٹھ کر اسے کھانا سرو کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ میں لے لوں گا نا، اب آرام سے کھائیں، دن بھر کام کرتی رہتی ہیں۔ ملازم کس لیے رکھیں؟ وہ محبت بھرے لہجے میں اسے ڈپٹ رہا تھا۔ وہ رشتے میں اس سے بڑی تھی،
جس کی وجہ سے لیکن عمر میں اس سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی اسے بھابھی کہہ دیتا تھا اور کبھی نہیں بھی۔ بیلا نے اس کی بات سنتے برا سا منہ بنایا۔ اس کا بس چلتا وہ سیماب کو ان تمام ملازموں کی جگہ رکھ لیتی۔ ارے داراب بھی آ گیا، اب تو اور اچھا ہو گیا۔ ہم چاہتا ہے کہ بیلا اور داراب کی منگنی کر دیں۔ یہ ہوا تھا سب کے سروں پر دھماکہ۔ سب نے حیرت زدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ بیلا تو یوں تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت۔ داراب کا کھانا کھاتے ہوئے منہ کو جاتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اتنی جلدی وہ یہ فیصلہ کر دیں گے اس نے سوچا نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے داجی؟ ابھی وہ ڈیوٹی پر فوکس کر رہا ہے۔ ذرا آپ کو جیسے کوئی اور بہانہ نہیں سوچا تھا۔ ایک بھائی کو بچا کر وہ دوسرے کو اس کنویں میں گرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ٹام بھی صرف منگنی کا ہی بول رہا ہے۔ اسی وقت ایک ملازم تھال میں انگوٹھی لیے حاضر ہوا۔ ٹام بھی صرف منگنی کا ہی بول رہا ہے۔ اسی وقت ایک ملازم تھال میں انگوٹھی لیے حاضر ہوا۔ اسے دیکھ بیلا نے جھٹ سے داراب کی جانب دیکھا، جو ٹیبل پر ہاتھ رکھے مٹھیاں زور سے بھینچے ہوئے تھا۔ اس نے تو شاید ایک بار بھی اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ داراب، بیلا کو انگوٹھی پہنا دو۔ مورے کی آواز بوجھل تھی۔ یقیناً وہ اپنے حصے کا اپنے بیٹے کے حق میں بول چکی تھیں، لیکن ان کی کب سنی جاتی تھی؟ ہوتا وہی تھا جو داجی کہتے تھے۔ داراب نے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ میں ان چونچلوں پر یقین نہیں رکھتا مورے۔ جس دن داجی کہیں گے اس دن سیدھا نکاح کر لوں گا۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، بنا کھانا کھائے اٹھ کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اپنا مونکی پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو۔ اس کے جاتے ایک سناٹا سا چھا گیا۔ سب کو داجی کے قہر سے خوف آ رہا تھا۔ ذرا نارمل بیٹھے تھے۔ ان کو اچھا لگا کہ داراب یوں اٹھ کر چلا گیا۔ داجی نے شعلہ بار نگاہوں سے فرخندہ بیگم کی جانب دیکھا، جو فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ اب جب بیٹا ہی چلا گیا تھا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ تھوڑی ہی دیر میں بیلا کو صوفے پر بٹھاتے اس کے سر پر داراب کے نام کی لال چنری ڈال دی گئی تھی۔ وہ سیدھی بت بنی بیٹھی تھی، ایسے جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس دن اس نے داراب کی بات سنی ضرور تھی لیکن سمجھی نہیں تھی۔ وہ زحال کے غم میں اتنی نڈھال تھی۔ آج پتہ چلا کہ اسے داراب خان افندی کے نام کیا جا رہا ہے۔ آج پتہ چلا کہ اسے داراب خان افندی کے نام کیا جا رہا ہے، ایک ایسے شخص کے نام جس نے کبھی اس طرف اپنائیت بھری نگاہ بھی نہیں اٹھائی تھی۔ مورے نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں داراب کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی، جس کے محسوس ہوتے بیلا کو لگا جیسے اس کی انگلی جل رہی ہو۔
اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اس کا دل چاہا بھاگ جائے، اس شخص کا نام اپنی سماعتوں سے نکال باہر کرے۔ وہ کیسے اس پتھر دل شخص کے نام ہو سکتی تھی جو اس سے بے پناہ نفرت کرتا تھا؟ اس کے ساتھ بیلا افندی کی زندگی کیسے جہنم بن جاتی؟ اس کا اندازہ اسے ابھی سے بخوبی تھا۔ وہ وہیں اوپر جالیوں میں کھڑی نیچے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ منگنی پر داراب کا لہجہ یاد کرتے اسے نکاح سے ایک دم خوف سا آنے لگا۔ وہ الٹے قدموں کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کرتے رونے لگی۔ نہیں، اسے مرنا نہیں تھا۔ اس نے جمل کو کہا تھا کہ وہ ساتھ چلے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اس جگہ ہرگز نہیں جا سکتی تھی جہاں اسے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہو۔ وہ مرر کے سامنے ٹائی باندھ رہا تھا، ساتھ مرر میں نظر آتی جمل کو بھی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں بچوں کے آگے ABC والی کتاب رکھے ان کو پڑھا رہے تھے۔ وہ چوزے اتنے تھے نہیں کہ پڑھ سکے، لیکن ان کی ظالم ماں ان کے باپ سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں لے سکتی تھی کہ اگر وہ پڑھے گی تو اس کے بچے بھی پڑھیں گے۔ زحال کو بے تحاشا اپنے بچوں پر ترس آیا جو گگو مگو سے بنے معصوم سے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس ڈیجیٹل بک تھی جس میں الفابیٹ پر کلک کرتے اس میں سے ساؤنڈ نکلتا۔ پڑھو A۔ وہ A پر انگلی رکھتی دونوں کو پڑھانے لگی۔ مما، فیڈو؟ جامل کس معصومیت سے اس کے دوپٹے کو کھینچتا فیڈو مانگ رہا تھا۔ اس پر زحال کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ نہیں، کوئی فیڈو نہیں ہے، پڑھو چپ چاپ، نالائق باپ کی نالائق اولاد۔ خود میں گھسیٹے جانے پر زحال کو ذرا حیرت نہ ہوئی، اب اسے عادت ہو چکی تھی۔ ماں، جالیں ہونٹ گول کرتی اپنی ماں کو اماں دینے لگی۔ یہ دیکھ جمل کا دل چاہا سر پیٹ لے اپنا۔ اتنی دیر تم نے خود پڑھا ہوتا تو ایک کلاس پاس کر لیتی۔ زحال کوٹ اٹھا کر اس کی جانب آتے جھک کر اس کے سر پر ایک بوسہ دے گیا۔ کیوں پڑھوں میں اکیلی؟ یہ بھی پڑھیں گے۔ صد شکر کہ اس نے زحال کو نہیں کہا ساتھ پڑھنے کو۔ اب کیا بیوی کی محبت میں ایشین گینگسٹر کو پڑھنا بھی پڑتا؟ نہیں، یہ ناانصافی تھی، اس نے بے ساختہ سوچا۔ وہ وہیں کھڑا اپنے بچوں کو دیکھ ہی رہا تھا جب برلاس دروازہ ناک کرتے اندر آ گیا، کیونکہ دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا کوئی بھی کسی بھی وقت انٹری مار سکتا ہے۔ I'm ready bro۔ وہ وائٹ پینٹ شرٹ پر لائٹ پنک کلر کا جیکٹ پہنے، پیروں میں جوگرز، فل تیار شیار ہو کر کھڑا تھا۔ پرفیوم بھی آج تو جیسے بھر بھر کر لگائی تھی۔ خیر ہے، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جمل کو اس سے بڑھ کر حیرت ہوئی۔ برلاس چہرے سے ہی بے حد ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ جمل کی بات پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔
تم اجازت لے دو، وہ بھی دیکھاؤں گا۔ چلیں بھائی۔ وہ زمل کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے زحال کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ کبھی ان بہن بھائی کے بیچ بولتا نہیں تھا۔ چلو۔ وہ بے ساختہ مسکرا کر آگے نکل گیا۔ چلو۔ وہ بے ساختہ مسکراتا آگے نکل گیا۔ جب پیچھے سے اپنے باپ کو اور تا کو باہر جاتے دیکھ زامل کا ریڈیو آن ہو گیا۔ نہیں بیٹا، وہ کام سے جا رہے ہیں۔ زمل نے اس کا ننھا سا چہرہ اپنی جانب موڑ کر پیار سے بہلایا، لیکن زامل کو اب کہاں سمجھ آنی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اس کو روتے دیکھ زالیں بھی رونے لگی۔ زمل دونوں کو ایک ساتھ شروع ہوتے دیکھ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی گاڑی حویلی کے باہر آ کر جیسے ہی رکی، اس کے ٹائر باقاعدہ ہوا میں چرچرائے۔ ملازموں نے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں سے ان کی نظر گاڑی سے نکلنے والے شخص پر گئی۔ اسے دیکھ سب کی آنکھیں تقریباً سے پھٹی تھیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خان حویلی کا سب سے چھوٹا بگڑا پٹھان تھا، جس کے آگے کوئی سانس بھی لے لے تو بڑی بہادری کا کام تھا۔ زحال کے گاڑی سے نکلتے برلاس شاہ بھی نکل آیا تھا، جو وہیں کھڑا سر اٹھائے اس اونچی حویلی کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ ایک شاہی حویلی تھی، ایسے جیسے پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی ہوتی تھی۔ ہر طرف ملازم، گارڈ، سیکیورٹی۔ اسے کچھ بھی دیکھ حیرت نہیں ہوئی۔ اپنے بھائی کی حیثیت وہ پہلے سے جانتا تھا۔ بظاہر دکھنے والا ایک سادہ سا ڈاکو اتنے بڑے خاندان کا وارث تھا۔ برلاس نے مڑ کر زحال کو دیکھا، جس کے ہاتھ کو ملازم چوم کر اپنی آنکھوں کو لگانے ہی والا تھا کہ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی ضرورت نہیں کاکا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ عمر رسیدہ شخص تھے جو یہاں تب سے کام کر رہے تھے جب زحال چھوٹا تھا۔ کرم اللہ پاک کا، تم کو دیکھ کر آنکھ ٹھنڈا ہو گیا بچے۔ وہ واقعی اسے دیکھ بے حد خوش تھے۔ حویلی میں ملازم اور بھی تھے جو یہیں ملیشیا سے تھے، لیکن جو بات پاکستان سے لائے گئے ملازموں میں تھی وہ یہاں کے ملازموں میں کہاں۔ زحال مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جیسے جیسے قدم اندر کی جانب بڑھا رہا تھا، دل کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی۔ جب سے وہ ملیشیا شفٹ ہوا تھا، تب سے وہ اب یہاں آیا تھا۔ اس حویلی کو دیکھ اسے کچھ یاد آنے لگا تھا، کچھ بہت بھیانک۔ برلاس اس کے پیچھے چلتا ہوا حویلی میں آیا۔ جب اس کی نظر پہلے ضریاب پر پڑی، وہ سفید کرتا شلوار میں ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ارے زی! ان کی نظر جیسے ہی زحال پر پڑی، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی داراب بھی آ گیا تھا۔ آج تو داجی نے اسے بھی ڈیوٹی پر جانے نہیں دیا تھا۔ کیسا ہے تم بچے، تم ادھر؟
زریاب تو خوشی سے جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ گئے تھے۔ داراب نے آگے بڑھ کر برلاس کو سینے سے لگا لیا۔ وہ قد میں تقریباً اس کے برابر ہی تھا، لیکن عمر کا فرق دونوں میں واضح تھا۔ آج تو حویلی کی قسمت جا گئی، برلاس میاں آئے ہیں۔ وہ برلاس کو دیکھ بے حد خوش تھا، اتنا ہی خوش وہ بھی تھا، لیکن اس کی خوشی الگ تھی۔ ہاں، ہمارے زی کا بگڑا بچہ، ادھر آؤ مڑا، تم کو دیکھ کر تو دل جوان ہو گیا۔ زریاب اپنے بازو کھولتے برلاس کو اپنے پاس بلانے لگے۔ وہ آگے آتا ان کے سینے سے لگ گیا۔ زریاب واقعی دونوں کو دیکھ بے حد خوش ہوئے تھے۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کو لیے آگے آ گئے۔ ان کی آوازیں سن کر فرخندہ بیگم اور سیما بھی وہیں آ گئی۔ مورے کی خوشی تو زریاب سے بھی بڑھ چڑھ کر تھی۔ وہ تو دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ تم کیسا ہے برلاس؟ پہلی بار ادھر آیا ہے؟ سیماب نے دور بیٹھے برلاس کو مخاطب کیا، جو پہلی بار آیا تھا اور پہلی بار ہی ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں آیا نہیں تھا، پھر بھی یہاں زحال کے توسط سے اسے سب بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، پہلی بار اس کے منہ سے آواز نکلی، ورنہ تو چپ چپ سا تھا۔ ام کو بہت خوشی ہوئی تم لوگ ادھر آیا۔ مورے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو بٹھائے تو بٹھائے کہاں۔ ملازم ان کے لیے مشروبات لے آیا، لیکن دونوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مورے کی آنکھوں میں نمی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر، جو اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح بیٹھا تھا۔ بچہ لوگ کو بھی لے کر آتا۔ انہوں نے جمل کا ذکر کیا، ساتھ خود ہی اس کا آخری بار کا یہاں سے جانا یاد آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ زحال خاموش تھا۔ اس کی تکلیف اپنی جگہ تھی، وہ ان تکلیفوں کو بھول بھی جاتا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جمل کی موت جیسی قیامت جو اس پر ٹوٹی تھی، وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اسے یاد کرتے تو جیسے روح لرز اٹھتی تھی۔ نہیں مور، جمل کو کالج جانا تھا۔ وہ قدرے نارمل لہجے میں بولا۔ جمل کے کالج جانے کا سنتے مورے کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ کیا؟ وہ کالج جاتا ہے؟ ام کو بتایا کیوں نہیں؟ ان کو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ مورے اس کی پڑھائی رہتی تھی، اس لیے اسے آگے ایڈمیشن دلوایا ہے۔ ان سب میں زریاب خاموش تھے۔ شاید ان کی وہ جگہ نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتے۔ وہ اب سب سے الگ تھا، اس کے اصول اس حویلی سے الگ ہو چکے تھے۔ اچھی بات ہے، عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی زحال کے ساتھ ہاں میں شامل ہو گئے، لیکن مورے کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ مطلب یہ ایک اور بڑا طوفان تھا۔ اگر داجی کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بہو کالج جاتی ہے۔ داجی کہاں ہے؟ ان سے مل کر نکلنا ہے ہمیں۔ زحال نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ آتے ہوں گے، تم کو جلدی ہے کیا؟ ان کی آنکھیں اب تک ٹھنڈی ہوئی نہیں تھیں کہ وہ جانے کی بات پر آ گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے بات کرتے رہے۔ نوشیروال خان کے آنے کے بعد بھی سب نے کافی دیر باتیں کی۔
لیکن اس دوران برلاس بالکل خاموش تھا۔ وہ داجی سے ویسے نہیں ملا جیسے باقی سب سے ملا تھا۔ ان سے تو وہ خار سی محسوس کر رہا تھا۔ روم میں چل کر بات کریں؟ زحال نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ذرا آپ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے، نظریں موڑ کر برلاس کو دیکھنے لگے جو اپنے موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ کیوں نہیں؟ ان کے بولتے زحال اٹھ کھڑا ہوا۔ برلاس، تم حویلی دیکھو، میں آیا۔ زحال کی بات پر برلاس نے جھٹ سے اثبات میں سر ہلایا، جیسے وہ بھی پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ حویلی کے مرد اٹھ کر مردان خانے کی جانب بڑھ گئے، جہاں صرف مردوں کا آنا جانا تھا۔ حویلی کی خواتین پر سخت پابندی تھی وہاں جانے پر۔ ان کے جاتے برلاس نے انگڑائی لیتے یہاں وہاں بڑی فرصت سے دیکھا۔ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ نہیں کرنا چاہیے نا؟ وہ اس مردان خانے کی جانب دیکھتا جس ٹھٹھرتے لہجے میں بولا تھا۔ اسے کوئی سن لیتا تو اس سے خوف کھاتا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حویلی سے باہر آتے اس نے اسی عمر رسیدہ ملازم کو دیکھا۔ وہ تو اسے نظر نہیں آیا، البتہ ایک ملازمہ نظر آ گئی تھی، کمسن جوان، خاص ملازموں والا یونیفارم پہنے، چلتا پھرتا بوم۔ اسے دیکھ برلاس نے ہونٹ گول کرتے سیٹی بجائی اور بڑی غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، لالا کیا ایٹم رکھا ہے؟ وہ شوق ہوتے اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پودوں کو کھڑی پانی دے رہی تھی جب ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہینڈسم چارمنگ لڑکے پر نظر پڑی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی۔ لہجے کو ازحد شعری بناتے وہ اس کی جانب دیکھ جس انداز میں مخاطب ہوا تھا، اس لڑکی کے گال تو ایسے ہی تپ اٹھے تھے۔ کثرت سے جم کی گئی باڈی، صاف اجلی رنگت، خوبصورت نین نقوش، ڈیشنگ پرسنالٹی۔ اتنا سوہنا بچہ دیکھ تو اس لڑکی کے منہ میں بھی پانی آ ہی گیا تھا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ پیشکش بڑی خوبصورت کر رہا تھا، لیکن تھا حویلی کے اندر۔ امید اس کی بات پر ایک دم سے گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگی، جیسے کسی نے اس کی بات سن نہ لی ہو۔ ڈونٹ وری، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ میں اس حویلی کا کچھ نہیں لگتا۔ کس شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ بائی دا وے، آئی ایم برلاس، اینڈ یو مس ورڈ۔ وہ صدا کا ٹھرکی اپنی ٹھڑک سے اس لڑکی کو پاگل کر رہا تھا۔ یو آر سو سمیکسی۔ ممیڈ اس کی چارمنگ پرسنالٹی دیکھ شریر انداز میں بولتی۔ ایک دم سے برلاس کا منہ حیرت سے کھلوا گئی۔ واٹ؟ آئی مین یس۔ وہ صحیح میں گڑبڑا گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا وہ لڑکی پٹ جلدی جائے گی، لیکن اتنی جلدی لائن پر آ جائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ اسے تو اپنی عزت کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی نظر بچا کر برلاس کو آگے آنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی۔ برلاس نے جھٹ آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں کسی کی امانت میں خیانت کرنے کی معافی مانگ لی۔ وہ اندر جا ہی رہا تھا جب ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسی وقت اسے پامیر کی کال آ گئی، جسے پک
کرتے وہ وہیں کھڑا ہو کر اس سے بات کرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں آ رہا۔ وہ اسے آفس بلا رہا تھا۔ یقیناً اس کے بغیر اس کا دل کہاں لگ رہا ہوگا۔ برلاس شاہ کہنے کو چھوٹا بھائی تھا، ورنہ اس کی ڈیوٹی تو اپنے سونے مکھڑے سے سب کو خوش کرنے کی تھی۔ وہ وہیں کھڑا پامیر کو نہ کر ہی رہا تھا جب اسے اس عمر میں بڑا شخص، جس کی تقریباً عمر زحال کے برابر تھی، دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے دو ملازم تھے، یقیناً اس کے گارڈ تھے۔ اس نے رک کر برلاس کی جانب دیکھا۔ دیکھتے ہی اس نے آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر اسے اور غور سے دیکھا۔ وہ بالاج کے لیے ایک غیر شناسا چہرہ تھا۔ وہ رک کر برلاس کو دیکھ ہی رہا تھا جب ایک ملازم ہاتھ میں پھلوں اور مٹھائیوں کی ٹوکری پکڑے جلد بازی میں آتا بالاج کے کندھے سے ٹکرا گیا۔ یہ ضرب اس کی چوٹ پر لگی تھی جو ڈاکٹر برہان نے اسے دی تھی، اور وہ اب تک نہیں بھری تھی۔ بالاج دھاڑتے ہوئے پیچھے مڑا اور اس ملازم کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اندھا ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟ سامنے وہی عمر رسیدہ ملازم تھا۔ ان کی آواز پر برلاس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ سوری خان، ہم کو دکھا نہیں۔ وہ شخص دھیمے لہجے میں سر جھکائے معافی مانگنے لگا، لیکن بالاج کو اس کے صرف خان کہنے پر شدید طیش آیا۔ اس نے آگے آتے اس ملازم کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بولا تم؟ ہاں، تمہارا اتنا ہمت کہ تم ہم کو خان بولے؟ تو کوڑی کا حیثیت ہے تمہارا، صرف صاف بولو، سمجھا تم؟ وہ ان کا گریبان پکڑے ان کے منہ پر دھاڑ رہا تھا۔ برلاس نے اس ملازم کے ساتھ اپنے باپ کو اچھے سے پیش آتے دیکھا تھا، تو وہ اس کے لیے بھی یقیناً عزت کے قابل تھے۔ وہ فون بیچ میں ہی بند کرتے آگے آیا اور ایک جھٹکے میں اس ملازم کا گریبان چھڑوا کر اسے پیچھے کرتا خود ان کے بیچ میں آ گیا۔ وہ معذرت کر رہے ہیں نا؟ وہ ایک ایک لفظ ٹھہرے لہجے میں بولتا بالاج کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ اپنا ہاتھ ایسے جھٹکے جانے پر بالاج کی آنکھیں تو جیسے پھٹ چکی تھیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ایک انجان شخص نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم کون؟ اور تمہارا ہمت کیسے ہوا ہمارا ہاتھ جھٹکنے کا؟ وہ طیش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ نہیں، اسے دھاڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آواز کو سنتے ساکت کھڑے برلاس کی آنکھوں کے ڈورے پل میں گہرے سرخ پڑے۔ ان آنکھوں کا رنگ بدلنا کبھی بھی اچھی بات کی علامت نہیں ہوتا تھا۔ بول! بالاج پھر سے اس کے منہ پر دھاڑا۔ نہیں، کاش وہ چپ کر جائے۔ وہ چیخا تھا۔ اس کی چیخ برلاس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ وہ پوری قوت سے جبڑے بھینچے برلاس کو دیکھتا ساتھ ساتھ مٹھیاں زور سے بھینچ گیا۔ یہاں کوئی بالاج خان نہ بچتا اگر اس بیسٹ کو وہ آواز نہ سنائی دیتی۔ برلاس! زحال اسی وقت وہاں آ گیا تھا۔ وہ برلاس کو ہی دیکھنے وہاں آیا تھا جب اس کی سماعتوں میں بالاج کی دھاڑ گونجی۔ اسے سب سے پہلے برلاس کا ہی خیال آیا تھا۔ تب ہی وہ بھاگتا ہوا اس کی جانب آ گیا۔ اس کا وقت پر آنا آج بالاج خانہ فندی کی جان بخشی کروا گیا تھا۔ برلاس نے گردن موڑ کر زحال کو دیکھا
جو اس کی جانب ہی آ رہا تھا۔ برلاس کے پاس آتے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کر لیا۔ بالاج کھڑا کبھی زحال کو دیکھے تو کبھی اس کے ساتھ کھڑے اس 24 سالہ لڑکے کو۔ تم ادھر کب؟ بالاج زحال کو دیکھ جس کرخت لہجے میں مخاطب ہونے لگا تھا، زحال نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ داجی اس کمرے میں ہے۔ اس نے سختی سے انگلی اس جانب کر کر اسے صاف راستہ دکھایا جس پر بالاج اندر تک سلگ اٹھا۔ اس کے جاتے برلاس کی نظر اس کی پیٹھ پر ہی جمی تھی۔ مجھے دیکھو۔ زحال نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ وہ چلایا مجھ پر۔ برلاس کی آواز بھاری تھی جیسے خود پر کڑا ضبط کر رہا ہو۔ کوئی نہیں چلایا، ریلیکس۔ زحال نے اس کا سر چومتے ایک بچے کی طرح اسے بہلایا۔ اس کا یہ عمل برلاس کا ضبط تیزی سے توڑ گیا۔ وہ ریلیکس ہوتے اسے دیکھ بمشکل مسکرا دیا۔ تم کہاں گھوم رہے ہو؟ یہاں بیٹھو چپ چاپ، یہاں کوئی مستی نہیں۔ وہ مصنوعی سے انداز میں ڈپٹتے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے تک لے آیا اور اچھے بچوں کی طرح اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں بس ابھی داجی کی بات سن کر آیا، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہ سختی سے تاکید کر رہا تھا۔ جو ابھی ہوا اس کے بعد تو اسے بالاج بیچارے کی ہی فکر لگ گئی تھی۔ اوکے۔ برلاس کے کہتے زحال تھوڑا ریلیکس ہو کر واپس سے میدان کھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس کے جاتے برلاس نے اس میڈ کو دیکھا، اسے دیکھتے اس کی آنکھوں کی چمک واپس سے آ گئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے باپ کے چلے جانے کو یقینی بنایا۔ کوئی اس کی شرارتیں روک دے، اتنا تو اس کا اپنا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ویورز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔